بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، میں احمد آباد جب حاضر ہوتا ہوں تو آنے سے پہلے اپنے بزرگ دوست اور بھائی حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب کو ضرور اطلاع دیتا ہوں۔ مولانا سے مجھے محبت ہے اور ان کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے حضرت مولانا کو باخبر کرتا ہوں۔ اور اب کی مرتبہ مولانا کا حکم ہوا کہ مجھے یہاں آنا ہے وقت نکال کے، ورنہ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں آنے کا۔ کل مجھے ایک جلسے میں شرکت کرنا ہے احمد آباد میں، اور پھر پرسوں صبح واپسی۔ حضرت مولانا کے حکم پر حاضری ہوئی، اور بیان کرنے کے لیے بھی کوئی موضوع نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں۔ بہرحال ہمارے دوستوں نے ہم کو یہاں بٹھایا ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو بات منہ سے نکلوائے اس کے اچھے اثرات قائم ہوں، وہ آپ کے لیے اور بیان کرنے والے کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، بخشش اور نجات کا سہارا ہو۔ اس وقت جن حالات میں ہم ہیں یہ بڑے صبر آزما حالات ہیں۔ نہ صبح کی امید ہے نہ شام کی امید۔ جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، گھر، مدرسہ، مسجد، کوئی پوری طرح بظاہر محفوظ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ رحم کرے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ اور پھر ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان حالات سے کیسے نکلنا ہوگا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں ایسے حالات تو کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ بس یہ چیز غلط ہے، یہ مت سوچو کہ ایسے حالات کبھی نظر نہیں آئے۔ باقی سب باتیں اپنی جگہ پہ صحیح۔ اس سے زیادہ ہولناک، اس سے زیادہ مناظر چاند نے بھی دیکھا ہے، سورج نے بھی دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ ہم اور آپ تو 1400 سال کے بعد نظر آ رہے ہیں سانس لیتے ہوئے، اور اب سے 1400 سال پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، وہ جتنے بھی ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، 40 ہوں، اس سے کچھ زیادہ ہوں یا اس سے کچھ کم ہوں، مکے میں جب نظر آئے شروع میں تو کیسا ہولناک منظر تھا۔ اگر آپ مقام و مرتبے کو دیکھ لیں، حضور کے مرتبے کے برابر کون ہو، لیکن حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو یہ دشمن ہے نا، یہ انہی کی آل اولاد میں سے،
انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حضرت کی مبارک پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی، ایک طرف گندگی، حضور کا صاف ستھرا مزاج، ایسا صاف ستھرا کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس، اور اس کی نجاست، اور دوسرے سجدے کی حالت میں پیٹھ دوہری ہوئی جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں تو حضور کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اور دھکے دے کر کے لڑائی شروع کر دیتے، لیکن میں قسم کھا کے مسجد میں کہہ رہا ہوں، آپ سب باوضو یاد رکھیے یہ بات کہ 13 سال تک مکے میں حضور نے اور صحابہ نے اسی قسم کے شدائد برداشت کی، اسی قسم کی مصیبتیں برداشت کی، کیا وہ بدلہ نہیں لے سکتے؟ حضرت سمیہ کی ٹانگیں چیری گئی نہیں چیری گئی، ایک اونٹ کو ادھر بھگایا جا رہا، دوسرے اونٹ کو ادھر بھگایا جا رہا، اور بیچ میں الٹا لٹکا دیا ہے، اور دشمن لوگ دونوں ٹانگوں کی بیچ میں عورت ذات کے نیزے مار رہا ہے۔ لے لیتے بدلہ، کھڑے ہو جاتے، ایسا کچھ نہیں، منع کر دیا گیا، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو، خبردار کوئی بدلہ نہ لے۔ حضرت بلال حبشی کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ان کا جو آقا تھا امیہ، وہ ان کو مارتا تھا اور مارنے والوں کو رکھتا تھا اپنے پاس، مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر بلال کا احدن احدن کا نعرہ نہیں رکتا تھا، وہ اسی حالت میں۔ ایک مرتبہ اسی طرح حضرت بلال کا بالکل اخیر وقت ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ دم توڑ دیں گے، حضرت صدیق اکبر ادھر سے گزر رہے تھے۔ یہ اسلام دشمن عناصر کنجوس بھی ہوتے ہیں اور لالچی بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ امیہ اس زمانے میں حضرت بلال کو مار رہا، صدیق اکبر گزر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ بلال تو اپنی گردن میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا قلادہ ڈال چکے ہیں، رک گئے، ابے اس کو کیوں مار رہے ہو؟ حضرت بلال کا آقا امیہ کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے، میں مار رہا ہوں، تم سے کیا مطلب؟ کہا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہا اللہ سے تم ڈرو، قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی تو میرا کیا ہو جائے گا؟ میرے اتنے لڑکے، میرے پاس اتنا مال۔ کہا اگر بہت زیادہ ہمدردی ہے تو اس کو خرید لو۔ حضرت صدیق اکبر یہاں پر سامنے آؤ، کہا ہاں میں خریدوں۔ کیا مانگتے ہو؟ 12,000 درہم اور ایک غلام جو سفید غلام، عرب میں کالا غلام بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت بلال ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک اور اسلام میں تو چاند و سورج سے زیادہ بہتر، لیکن عربوں کے یہاں کالے غلام کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ تمہارا جو رومی غلام ہے سفید، اس کے عوض میں دو، اور اتنا پیسہ، اتنا روپیہ، اتنے درہم دو مجھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بس رکے رہو، ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، جو کچھ بھی سامان تھا سب لے لوا کر کے آئے۔ امیہ یہ تیری مانگی ہوئی رقم، اور یہ وہ سفید غلام جو تیرا ہم مذہب ہے، لے اس کو۔ بلال کو مجھے دو۔ وہ ٹھٹا لگا رہا، اور وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے بے وقوف ہیں، یہ کتنے بڑے احمق ہیں کہ کالا غلام لیے جا رہے ہیں سفید غلام دے کر کے، پلس اتنا پیسہ دیے جا رہے ہیں جو اس زمانے میں ہوگا درہم دینار جو بھی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے الٹ کے دیکھا بھی نہیں، بلال کا ہاتھ لیے اور سارا گھر دے دیا، سارا اثاثہ
پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، ایک چادر کو اوڑھے ہوئے تھے اور اس میں ببول کے کانٹے لگا لیے تھے، اور بلال کو لیے جا رہے ہیں۔ کہا دیکھو سب کچھ دے کے جا رہا، ہار کے جا رہا۔ امیہ کہہ رہا ہے حال صدیق اکبر کا کیا کہتا تھا اس وقت، ان کا حال جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اے بے وقوف، تجھے معلوم نہیں کہ بلال کی قیمت کیا ہے؟ ارے بلال کو تولنے کے لیے کوئی بانٹ نہیں ہے، ان کی عظمتوں کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کی قیمت لگا دی جائے اور یہ مل جائے تو سمجھو سستا ہے مال، معاملہ سستا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر پہنچے حضرت بلال کو لیے ہوئے۔ صدیق اکبر کی اس وقت کی حالت قابل دید، ابا کو بنا لیا چادر، اور اس میں ببول کے کانٹے سلی بھی ہوئی بھی نہیں، لگائے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت کی خدمت میں حضرت بلال کو پیش کی۔ حضرت میں بلال کو آزاد کرا کے لایا ہوں۔ کہا اچھا، یہ سنا، اور آپ کا مبارک چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکتے چلے گئے، اور وہ حالت تعریف ہوئی جو وحی اترنے کے وقت تعریف ہوتی، اور اسی میں رہے۔ نظر اٹھائی اور کہا ابو بکر، سننے کے لائق بات ہے، ابو بکر جبریل آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا تمہیں سلام کہا ہے، اللہ نے سلام کہلوایا ہے تمہارے پاس، اور یہ پوچھا ہے کیا اس حالت میں بھی تم مجھ سے راضی ہو؟ اس حالت میں بھی راضی ہو؟ صدیق اکبر مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے، اور ادھر جاتے تھے اور ادھر جاتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، اور بس یہی رٹ تھی انا عن ربی راضن، انا عن ربی راضن، ہاں ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ میرے بھائی، اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو کہے جا سکتے کہ دنیا میں پہلے کبھی پیش نہیں آئے اور بعد میں کبھی نہیں پیش آئے۔ حضرت خباب دہکتے ہوئے انگاروں پہ پڑے ہوئے، اور آگ جل رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں خباب توبہ کر لو تمہیں چھوڑ دے، وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں جلا دے ظالم جلا دے، مگر وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب حال۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بزرگ ایمان لائے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی 2 4 5 10 20 ہوں گے۔ ایمان بہت کم لوگ لائے ہیں اس وقت تک، اور حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت باہر نکل کے جا رہے تھے اور یہی لوگ مل گئے، اللہ اکبر، آپ کی مبارک گردن میں چادر کا پھندا لگا دیا، چادر کو 2 طرف سے لپیٹ لیا، اور کچھ لوگ ادھر کھینچ رہے، کچھ لوگ ادھر کھینچ رہے۔ بولو سوچو کیا عالم ہوا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو وہاں پہنچ جائے۔ قسم پرسی کا حال یہ ہے، کسی نے کہا حضرت صدیق اکبر سے جو وہاں موجود نہیں تھے، ادرک صاحبہ کا، اپنے ساتھی کی خبر لو، کیا ہوا، خیریت تو؟ دوڑتے بھاگتے چیرتے پھاڑتے مجمع کو منتشر کرتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد ایک لفظ کہا جو مقتبس ہے قرآن مجید سے، ایسا لفظ جو قرآن مجید میں بھی نازل ہوا،
اور کیا کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اللہ کو اپنا رب کہنے والے کو مار ڈالو گے، قتل کرو گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ رجل مومن نے کہا آل فرعون میں سے، کیا کہا؟ کیا مار ڈالو گے ایسے کو جو اللہ کو یہی کہا؟ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ مجھے آپ کی برکت سے یاد آیا علامہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تاریخ الخلفاء، تاریخ الخلفاء حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ آل فرعون کا جو مرد مومن تھا اس کے لیے قرآن میں لکھا ہے یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اور جب یہ واقعہ لکھا جائے گا حضور کے زمانے میں جو پیش آیا تو یہ نہیں کہا جائے گا یکتم ایمانہ، بلکہ کہا جائے گا یعلن ایمانہ، وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا۔ تو وہاں ایمان کو چھپا رہا تھا، یہاں ایمان کا اعلان کر رہا تھا۔ صدیق اکبر کا حال یہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو بات بڑی عجیب و غریب ہے، ان کا بچانے والا بھی ایک آ گیا۔ تو بڑے بڑے جو مڈھ تھے انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، جو ان کو بچانے آیا اس کو پکڑو۔ بس پھر کیا تھا، وہ چادر کا پھندا حضور کی گردن سے اتارا اور صدیق اکبر کی گردن میں ڈال دیا۔ میرے بھائی، تم نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، مگر نہ تم سمجھ پائے نہ میں سمجھا پائے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اگر ہمیں بخار چڑھائے اور ہمارا کوئی محبت کرنے والا یہ کہے آپ کا بخار اتر جائے، مجھے بخار چڑھائے، کبھی ہوتا ہے ایسا؟ ارے کبھی ہوا ہے؟ اگر انگلی کٹ جائے، آپ کا ہاتھ اچھا ہو جائے، چاہے میرا ہاتھ کٹ جائے، ہمیں کیوں بکواس کر رہے ہو خواہ مخواہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا عشق خالی ہے، جس کے اوپر مصیبت آتی ہے کوئی مصیبت مول نہیں لے پاتا۔ کیوں؟ جس کی قسمت میں مصیبت ہے وہی۔ لیکن اگر دنیا عشق میں کوئی ایک مثال ہے تو صدیق اکبر کی مثال ہے کہ وہ مصیبت جو حضور پر آ رہی تھی، حضور تو بچ گئے، صدیق اکبر کی گردن میں وہ پھندا آ گیا۔ یہ مثال ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ناک اور آنکھ کا نشان جو ابھار ہے ناک کی یہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، پورا بدن، پورا منہ پھولا ہوا تھا، بول نہیں پا رہے تھے، اور بس یوں سمجھیے دم تھا جو باقی رہا۔ اور جب کچھ وقت تھوڑا سا گزرا تو بہت پتلا لپٹی قسم کا حریر بنا کر کے لائے ان کو کھلانے کے لیے۔ صدیق اکبر کی آنکھیں کھلی اور کہا یہ کیا؟ کہا کھا لو۔ ماں نے کہا کھا لو۔ کہا نہیں، پہلے خیریت بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے۔ تو ماں کہہ رہے ارے انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہوا ہے۔ کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کی خیریت نہیں معلوم ہو جائے گی۔ میرے بھائی، آج کل کے حالات تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے پر۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میں کسی دروازے کو بند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی ظالم کے ظلم کے اوپر پانی نہیں ڈال رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ حالات تو بہت زیادہ۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ دودھ کے دھلے تھے، یہ پاک تھے، یہ پاکیزہ تھے۔ ہم تو گندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ نیکوکار تھے۔
ان پر یہ مصائب آ رہے ہیں، لیکن ان مصائب کے باوجود یہ لوگ ایسے رہے کہ جب تک چاند ہے، سورج ہے، قیامت نہیں آ رہی، اللہ پاک کی قسم ان کا جیسا دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضور والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ حضور والے، اللہ والے۔ حضور کے راستے میں اگر کوئی ستایا جائے، ہم سمجھتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہوگا، ارے اس سے زیادہ مزہ اور کبھی آ ہی نہیں رہا ہو۔ کسی نے کیا کہا؟ دفن کرنا مجھ کو کوئے یار میں، دفن کرنا مجھ کو کوئے یار میں، قبر بلبل کی بنے گلزار میں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہوں اور ہمارا محبوب یہ کہتے میری وجہ سے مارے گئے ہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ کو اپنا رب کہنے کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی کے تو محبوب ہیں۔ محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ میری وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ اور وہ اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں یہ ستائے جا رہے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ کون ہے؟ یہ اللہ کو اپنا مالک کہتے ہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ سچ بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے تمہارے اسلام کی وجہ سے آ رہی، لہذا کتنے مسلمان اس اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ شروع سے آخر تک۔ اب بتائیے کیا مسلمان نماز 100% نماز پڑھتا ہے؟ غور کر لیجیے، 100% مسلمان نمازی؟ میں تو کہتا ہوں نمازی اور بے نمازی کا الیکشن اگر کرا دیا جائے تو نمازیوں کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، بے نمازی جیت جائیں گے۔ جیتے گا نہیں جیتے؟ داڑھی والے زیادہ ہیں یا بلا داڑھی والے زیادہ؟ سوچئے، کڑوی بات ہے، دوا تو کڑوی ہوتی ہے۔ بے داڑھی والے زیادہ۔ کسی ایک جگہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ نمازی نہیں، 100% نمازی نہیں، 100% داڑھی والے نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان؟ نہیں بولتے ہیں۔ کسی سے کہیے گا نہیں بولتے تو ہیں، کسی سے کہیے کیوں بتا رہا ہوں کہ بیکار خامخواہ ذلت ہو۔ وعدہ خلافی مسلمان کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ غیبت مسلمان کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ارے کرنے والی چیزیں تو بہت کم ہیں اور نہ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ۔ آپ سوچئے ذرا سا، یہ کون لوگ تھے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں؟ یہ حضور والے، یہ اللہ والے۔ اللہ ان کو چاہتا تھا اور حضور ان کو چاہتے تھے، یہ اللہ کو چاہتے تھے اور یہ اللہ ان کو چاہتا تھا۔ کیا کہا گیا قرآن میں؟ ارے کون ہے یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے دلارے ہیں، یہ ہمارے چہیتے ہیں۔ ایک موقع پر کچھ کافر آئے حضور کے پاس سمجھنے سمجھانے کے لیے، کچھ بات ہوگی، کچھ ہم کہیں گے، کچھ آپ کہیے گا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بیٹھے ہوئے ہیں، عمار بیٹھے ہیں، سلمان بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ یہ ذرا سا مالی اعتبار سے کمزور تھے، بھیک منگے نہیں تھے، کوئی صحابہ بھیک منگا تھا ہی نہیں، کوئی صحابی بھیک منگا رہا ہی نہیں۔ کہاں لکھا؟ قرآن میں، قرآن میں لکھا ہے
لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. یہ لوگ لپٹ کے کسی سے مانگنے، جو پیشہ ور ہوتے ہیں ادھر سے گاڑی کا شیشہ بند کر لیا، پھر ادھر آ گئے، نہیں ہٹ رہے، اس کو کہتے ہیں الحاف، یعنی لحاف بن جانا. لحاف جو ہے وہ بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، ایسا کوئی سا. ان لوگوں نے دیکھا جو لوگ آئے تھے بات کرنے کے لیے، وہ کہا تھا یہ لوگ، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہماری بڑی انسلٹ ہے. بعضے ہوتے نہیں خبتی قسم کے لوگ کہ ہم فلاں سے بات کریں، وہ ہمارے لیبل کے نہیں ہیں. آپ کو لیبل کی بہت پرواہ ہے. آپ ہیں کسی لیبل میں یا نہیں ہیں؟ آپ خود ہیں کسی لیبل میں یا نہیں ہیں؟ ہم کیسے بات کریں، وہ ہمارے لیبل کے نہیں. سبحان اللہ، مرنے سے پہلے ہی لیبل کا پتہ چل گیا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا لیبل کا کس کا کیا ہے اور کیسا لیبل ہے. مرنے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارے لیبل کے نہیں ہیں. حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا، سننے کے لائق بات. حضرت کے دل میں خیال پیدا ہوا کیا کہ ان لوگوں کو ہٹا دو اور ان کی جگہ پر یہ ذرا غریب غربا میں سے ہیں، لہذا مالدار بڑے لوگوں کو ان کی جگہ پر بٹھایا جائے. جیسے یہ خیال آیا قرآن بھی آیا اور کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے پیغمبر انہی میں لگے رہیے، اپنے آپ کو لگائے رہیے. کوئی آتا ہو تو آوے، نہ آتا ہو تو نہ آوے، آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام ان کا، یہ غریب غربا. ہاں یہ پہلے سے صبح سے لے کے شام تک یہ اللہ کی رعایت کرتے. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ انہی میں لگائے رہیے اپنے آپ کو، آپ صبر کیے رہیے انہی لوگوں پر جو پکارتے ہیں رب کو صبح کو اور شام کو. لکھا ہے علماء نے صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حقوق اور اللہ کی جو باتیں ہیں ان کو اپناتے ہیں. جو بات بھی اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جس بات سے اللہ روکتا ہے رکتے ہیں. سب سے بڑے یہ بغاؤ ان کو. ایک صحابی ہیں نابینا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ حضور فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، کسی طرح گرتے پڑتے ٹٹولتے ٹٹالتے وہاں تک پہنچتے. وہ جب ان کو کیا معلوم کون بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ بڑے بڑے لوگ حضور سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. حضرت نے دیکھا ارے یہ کہاں آ گئے اس وقت، ان سے تو اپنے. پھر بات ہو جاتی ہے ان سے، وہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آ کے حضور کے پاس بیٹھ کے اور بیٹھ کے کچھ سوالات بھی شروع کر دیا ساتھ. ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، بالکل معذور ہے، دونوں آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا. حضرت یہ بتا دیے، یہ بتا. حضرت کا چہرہ بدلنے لگا، اس کو عرش پہ چرچا ہونے لگا. کیا کہا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. یہ اندھا سنورنے کے لیے آیا، یہ اندھا بننے کے لیے آیا ہے. آپ ان کی طرف متوجہ ہیں. پوری سورت نازل ہوئی، اور جب حضرت اس سورت کو پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تھے حضور تو فرماتے تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت میرے لیے نازل کی ہے کہ میں ان کی طرف توجہ دوں. میں سب سے زیادہ انہی کی طرف توجہ دوں. اللہ اکبر. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں مسلمان بنو، ایمان والے بنو. جب ایمان والے بنو گے نا تو تم کو، تمہارے دل کو بہلانے کے لیے فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں، اور اگر فرشتے نہیں آ سکتے نہ ہمیں کوئی حرج نہیں.
لیکن تمہارا دل بہلے گا، قرآن پڑھ کے دل بہلے گا، حدیث پڑھ کے اور سن کے دل بہلے گا۔ کیا ہوا؟ 313 یا 314 بدر میں، اور ان کے مقابلے پر 950۔ حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، اور کافر لوگ کتنے آئے؟ 950۔ کس کے مقابلے پر؟ 313 کے مقابلے پر۔ بولا بتائیے، وہ ہتھیار لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو لکڑیاں بھی نہیں ہیں مارنے کے لیے، پہننے کے لیے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، چتڑے لپیٹے ہوئے ہیں۔ بدر آپ گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو اللہ لے جائے، میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں۔ احرام کی حالت میں سلیپر چپل پہنے ہوئے تھا، جو ذرا سی خاک لگتی تھی، وہاں کی ریت لگتی تھی، معلوم ہوتا کسی نے پیر جلا دیا۔ فوراً یہ خیال بنا، اللہ اکبر، اے ریت تیرا مقدر کیسا ہے، تیرے دامن پر نمازیوں نے پیر رکھے، تیرے دامن پر محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے پیر رکھے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ایسا ٹھنڈا کر دیا، ایسا ٹھنڈا کر دیا، پانی برسا کر کہ وہ بالکل جیسے ایئر کنڈیشن میں مزہ آوے، اس طرح سے ریت کے اوپر پانی برسنا گویا وہ برف ہو، اس طرح سے۔ تو جنگ بدر میں جانے کے لیے 313 صحابہ گئے اور ادھر 950 ہیں۔ اب اللہ قرآن میں کیا بتا رہا ہے؟ تم تو 313 تھے، ہم نے تمہاری مدد کے لیے تمہیں زیادہ دکھائی دے، دشمنوں کو تم زیادہ دکھائی دو، 3,000 فرشتے بھیجے اور 5,000 فرشتے بھیجے، 5,000 اور 3,000 ملا دو 8,000 ہو گئے۔ بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، ب5 آلاف من الملائکة مسومین، 5 اور 3 8,000۔ اے اللہ میاں، ایک فرشتہ تختہ الٹ دیتا، یا 8,000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے فرشتے آپ نے بھیج دیے بدریوں کی مدد کے لیے۔ تو جواب اللہ نے پہلے سے دے دیا، یہ خیال نہ لانا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ نے فرشتے اس لیے بھیجے ہیں کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہو، تمہارے دل مطمئن، تم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ ماردھا تھوڑے کریں گے سب، ایک آدھ فرشتے نے۔ کیا ہوا؟ وہ قریب گئے تلوار لے کے، معلوم گردن تو پہلے ہی غائب ہو گئی، اس کی گردن تو پہلے ہی غائب ہو گئی، کس نے مارا؟ لیکن یہ کب ہے؟ جب 100% تم اللہ والے بنو، ہم اللہ والے بنے، ہم نبی والے بنے، تم نبی والے بنو، تو اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے، ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو ہمارے بزرگ اکیلے تھے، ہمارے بزرگ اکیلے تھے، انہوں نے ہر طاقت کا مقابلہ کیا۔ اللہ ایسا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتقام لے گا، لیکن میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، اپنی مدافعات خود کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے، اپنا ڈیفنس، اپنی حفاظت خود کرو، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ یہ بات ضمنی طور پر آ گئی، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا ایک زمانہ تکلیف کا گزر چکا ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آیا، کیا کہا گیا؟ اب مکے میں نہ رہو، مکہ چھوڑ دو، کہاں جائیں؟ مدینے۔ حضرت نے مدینہ پسند کیا اپنے لیے، مدینے چلے گئے، اور وہاں روزانہ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں،
روزانہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، اور یہ منافق دو منہیں دسیسہ کار ان کو مدینے سے بھگا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ذکر ہے، اور کیا فرمایا؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ یہود کو نکال دیا، یہود کو بھگا دیا، زیادہ تر منافقین میں ان کو بھگا دیا، اور پھر قرب جوار میں جو رہ گئے تھے فاروق اعظم کے زمانے میں ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دوسرا ان کا حشر ہوا، یعنی نکالے گئے۔ تو آپ سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ترقی دے گا مسلمان کو۔ ہم مسلمان تو پوری طرح بنیں، ہم مسلمان پوری طرح بنیں، اللہ کی طرف سے ترقی اللہ دینا جانتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں اگر پوری دنیا کو منہ مانگا دے دے تب بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ چڑیا کی چونچ میں سمندر کی تری جتنی لگ جاتی ہے، تری پانی چڑیا کی چونچ میں جتنا لگ جاتا ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم اللہ والے بن جائے ہمارا کام بنے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کتنے گھروں میں ہوتی؟ ہمارا بچہ حافظ ہو رہا، بچہ تو حافظ ہو رہا ہے، تم کئے پارے پڑھتے ہو بتاؤ؟ گالی بکنے والے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا زیادہ ہے۔ زبان اسی لیے کہ گالی بکے، زبان اسی لیے کہ غیبت کرے، زبان اسی لیے کہ جھوٹ بولے۔ سوچو ذرا سا، جہاں جہاں سے تار پیڈو ہو رہا ہے درست کرو۔ قرضہ یا تو ادا کرو یا معاف کراؤ، یا ادا کرو یا معاف کراؤ۔ چھین جھپٹ والا معاملہ ختم کرو۔ عورتیں شرعی پردہ کریں۔ گجرات میں مسلمانوں کے وہاں بہت کم پردے کا رواج ہے، غلط ہے، 100 مرتبہ غلط ہے۔ شرعی پردہ ہونا چاہیے، عورتیں پردے میں رہیں۔ بچے اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ نماز شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے آ جائیں، نماز شروع ہونے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد 10 منٹ رکے رہو، ایک پارہ ہو جائے۔ دن بھر میں 5 پارے ہو سکتے ہیں۔ کئی صاحب اتنا سب کچھ، اچھا نماز سے اور مسجد سے نہ گھبرانا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ کیا قرآن میں کہا گیا؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر بڑی سستی کے ساتھ، خرچ کرتے ہیں مگر ناپسندیدگی کے ساتھ۔ لہذا اگر ہم مسلمان سچ مچ بنے، انشاءاللہ حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، حالات کے اندر فرق آئے گا، اور ہماری اللہ والوں کو رسوا نہیں کرے، اللہ والوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام کا طریقہ، نبی کا طریقہ، بزرگان دین کا طریقہ، جو طریقے ہمارے اکابر کے ہیں ان کو ہم اختیار کریں، انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا۔ زیادہ زبان کا استعمال مت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ زبان سے نکلے تو اچھا بول نکلے، لیکن یاد رکھیے آپ گاڑی کی جب تک ڈرائیونگ سیکھیں گے نہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ عادت تو پڑی ہوئی ہے بد زبانی کی، قینچی کم چلے گی، زبان زیادہ تیز چلتی ہے نہیں چلتی ہے؟ اس پر ایکسرسائز کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، تب یہ 2.5 انچ 1.5 انچ کی زبان جو ہے یہ قابو میں آئے گی، ورنہ قابو میں نہیں آئے گی۔ اور اس پہلے زمانے میں تو بزرگان دین کے پاس یہ بزرگ ہیں، اور یہاں اور جو ہے سب بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی خطائیں بتاؤ۔ اپنے خواب تو سب لوگ، آج میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اچھا پھر کل کس کو دیکھیں گے آپ؟ اپنے فضائل تو بہت بیان کیے جاتے ہیں،
اپنے نقائص بیان کرو۔ حضرت بد نظری کی عادت ہے، نماز پڑھتے ہیں، زنا نہیں کرتے، بتاؤ اپنے بزرگوں سے جا کے بتاؤ اور ان سے کہو کہ حضرت کان سے گانے سننے کی عادت ہے۔ اور اب آج کل تو بھئی نئی رنگینیاں، موبائل پر عورتوں سے باتیں کرنے میں مزہ آتا، کبھی ملاقات نہیں کی لیکن اچھا لگتا ہے باتیں کرنے میں۔ کہو جا کے عیب نکالو، جب عیب ظاہر کرو گے تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو۔ ایسے تھوڑے ہوگا، اگر مٹکا بھر پانی، بالٹی بھر پانی ہے، ایک قطرہ اس میں نجس پانی ڈال دو تو پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن بد نظری بھی کرتے ہیں، وہ ساری تلاوت وغیرہ سب برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو، دین کی طرف متوجہ ہو۔ میں نے تو زیادہ دیر بیان کیا، اتنا بھی نہیں بیان کرنا چاہیے تھا مجھے، اور جلدی جانا بھی ہے، میں اور تھکا ہوا بھی ہوں، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، مجھ سے بیان ہوتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو سچ مچ مسلمان بنا دے، اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ ہم تیرا عذاب نہ دنیا میں برداشت کر پائیں گے نہ آخرت میں برداشت کر پائیں گے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، اے اللہ تو بہتوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دے، اے اللہ جو مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، اے اللہ ظالموں کو نیست نابود کر دے، اے اللہ ظالموں کو نیست نابود کر دے، ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کو توڑ دے، اے اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے، اے اللہ ان کی زبانوں کو گم کر دے، اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو بیکار کر دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ جو کمی ہمارے اندر ہے اے اللہ ان کمیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مریضوں کو اے اللہ شفا عطا فرما۔ جو ہماری بچیاں بے بیاہی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اچھی جگہ رخصت ہو کے جائیں۔ جو بچے ہمارے ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اے اللہ اچھی جگہ ان کی شادیاں ہوں۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو زندہ سلامت ہیں اے اللہ صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا